حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دیں۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ آپ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، مجھے پتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل، او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں۔ نہ بدلا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا،
ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہندا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں, پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا, دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا, دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا تھا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے, ٹانگے پہ. غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا, تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, بس کر. کہنے لگا حضور نہیں, یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے, کیا خوب رنگ ہے, اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی, اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا, ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے, تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, ایک تو دے دو. منت کرنے لگا, وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے, ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا, تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں, ڈاکو سجن ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو, آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو, اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے, چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا, اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا, ابھی اس نے رکھا ہی تھا, دونوں نے حملہ کر دیا, پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے, سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے, 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو کھانا, سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر, دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی, ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائیں, اس سے بچیں, ضرورت کی حاصل کریں, ضرورت سے زیادہ نہیں. ضرور محنت کریں, جد و جہد, حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں, لیکن اس کو مشن نہ بنائیں. یہ مشن نہیں.
اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے ہیں تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو دنیا کو ٹائم نہ دیں، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ جو اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں لوگ درویشی کے رستے پہ، ان کے لیے تو موت ہے، یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ دنیا کی طرف جائیں گے اتنا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ شراکت کو تو پسند فرماتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے، اور پھر میں نے کہا کہ جس بندے نے، اس نے نماز پڑھتے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے نکل کے پیسے لینے ہیں، کیا اس نے حاصل کیا؟ اپنے آپ کو خوددار رکھیں، کبھی کسی موقع پر کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں، اور دنیا کا پیار جہاں آ گیا وہ ختم، طریقت ختم۔ اگر آپ کی جد و جہد، اور یاد رکھ لیں آپ روحانی طور پہ مریں گے جس دن توجہ دنیا کی طرف کر لیں گے، اللہ اللہ کی لذت ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات لکھ لیں، تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں اس کو کسی جگہ، کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے کبھی مٹے نہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب تیرے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے، پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے پھریں گے تیرے پیچھے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں، دنیا کا مزاج ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگ۔ درویشی اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ تو کریں۔ اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، جس دن ارادہ ہوتا ہے اسی دن اللہ کہتا ہے چل کھول گیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب تجھے وہاں سے دینا ہے جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی توجہ اللہ کی طرف، خبردار یہ دنیا داری جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو اتنا کرو۔ میرے نبی پاک نے زہد اختیار فرمایا ہے، زہد، دنیا داری، پیسے بڑے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی تجوری میں ہوتے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، توجہ رب رسول کی طرف رکھیں، بڑی جلدی بہتری۔ محمود غزنوی نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شے اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا کیا ہے، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے تو وہ جہاں بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی پہ کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا دھیما دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہ، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا یاز بات ختم ہو گئی، دنیا دنیا داروں کی، مال مالداروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ، اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟
وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی حاصل کرو، بس جس کا معمود ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پجاروں کے پیچھے الجھ گیا وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی ہے۔ حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے ہم کسی جگہ بھی غیر معتدل نہ ہوں، توازن کو برقرار رکھیں۔ دنیاوی چیزیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پہننے کے لیے لباس، کہ کوئی شخص مالدار ہے تو اچھا لباس پہنے، کوئی عرض نہیں۔ کھانے کے لیے اگر اس کے پاس حلال اور جائز پیسے ہیں تو اچھی سی اچھی غذا کھائے، منع نہیں۔ اگر اس کے پاس بالکل اچھے اور صاف ستھرے ذرائع سے پیسے آئے ہیں تو وہ بڑا مکان بنا لے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو روکا اس بات سے گیا ہے کہ تو نے دنیا دار نہیں ہونا۔ دنیا دار پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار پیسے سے پیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا دار جائز طریقے سے پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار حرام ذریعے سے مال اکٹھا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا دار صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی دکان پہ بیٹھا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے وہ کمائی کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ دنیا دار ہے، اور مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ دیندار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے مولوی دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے۔ اگر میں نے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھایا ہے سویرے تو میرا دل کرتا ہے وہ ایک سوٹ میرے لیے لے آئے تو میں دنیا دار ہوں، میں تھوڑی دیندار ہوں۔ اگر میں آپ کو یہاں تقریر سنا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ 100 روپیہ میرے اوپر پھینکنے لگے تو میں دنیا دار ہوں، میں دیندار تو نہ رہا۔ ہم لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے شاید جو آدمی مسجد آ گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے اور وہ نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے، وہ ہو گیا دیندار، مسجد سے نکل کے جو مرضی کرتا پھرے۔ اور جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تشریح یاد رکھیں۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ رسول سے غافل ہو جائے، اور وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں، وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک پیسے کما رہا ہے، وہ بہت بڑا دنیا دار ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا اکٹھی کر رہا ہے، وہ ظالم آدمی ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، لبادہ مذہب کا اوڑھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، جنت کی خوشبو بندہ بھی جنت سے 500 سال دور ہوگا، 500 سال، یعنی ابھی اسے 500 سال وہ سفر کرے گا تو جائے گا، 500 سال دور ہوگا ابھی وہ۔ فرمایا اتنی دور بندہ ہوگا تو جنت کی خوشبو اسے پہلے آنے لگے گی، لیکن جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا اکٹھی کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو بھی نہیں دے گا جنت کی۔ تو یاد رکھیں دنیا داری بہت سارے نقصانات کی جڑ ہے۔ پیسے کی طلب اور پیسے کا پیار، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تم اتنے دنیا داری کے پیچھے لگے کہ بالآخر قبر تک پہنچ گئے پر تم نے دنیا داری نہیں چھوڑی۔ دنیا داری دنیا میں محو ہو جانا، خدا کو بھول جانا، ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا اور غفلت والی زندگی گزارنا، غفلت والی زندگی گزارنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی، نعت سناتے ہوئے بھی پیسوں کی طرف توجہ رکھنا، لوگوں کی جیبوں پہ کو نکلا ہے کہ نہیں نکلا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ بہت بڑی دنیا داری ہے، یہ سب سے خطرناک دنیا داری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا رأست من کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔
جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے، جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے، پھر تو ہر گناہ کرتا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ دولت کی محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں، حضور نے گھر بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے۔ ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو، حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے، درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو، اس کو درویش کہتے ہیں۔ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں۔ مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہیں پر اس کو سکون نہیں، وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا آج تک؟ وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، 18 سال ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر اس کو جاتا، پالا پوسا جوان کیا، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ سنار کے پاس وہ دکان روڑی پہ کے چلا ڈیر جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی حضور دفعہ گھر میں نے رہتا، صحابہ ایک کے دفعہ دلوں وہ میں دکان نقش پہ تھا، کرا دی بچہ گھر بات۔ تھا، 18 سال کا جوان، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو اس کی حضور بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں رک بن کے کے میرے پالا تھا اس محبوب نے اسی پاک پہ صلی حملہ کر اللہ علیہ دیا، اس کا وسلم نے بازو فرمایا پوری میرے نیت سے غلاموں تھاما۔ بتاؤ تو صحیح، بیوی چیخی، ادھر آؤ تھوڑی بھائی، دیر گزری ٹھہر تو وہ جا، تو نوجوان بھی آ، پیروں تو میں بھی بیٹھ آ، گیا، تو کہنے بھی لگا آ، اماں صحابہ پتہ کو نہیں مجھے بلا کیا لیا۔ ہوا، کہاں؟ بکری کا شام کو سنا رہا ہے، بکری کا بچہ کیا بیوی ہوا تھا؟ چیخنے اس لگی، کو مر چلانے گیا لگی، تھا، کہنے لگی بکری کا آج بچہ عجیب بات ہوئی، مر گیا، جس کو حضور میں نے نے بلایا، کھڑا جگر کیا، کا خون دے فرمایا دے یہ کے بتاؤ پالا، اسی نے گندی اس نظر مرے ڈالی۔ ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا سنار مالک محب تھا اس حیرت کی ہے، نظر بیوی میں کا کیا خیال تھا قدر کہ ہے، لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں، نوجوان کو یہ مارے گا، روڑی کے ڈیر لیکن وہ پہ۔ رونے لگ پھر گیا۔ سمجھیے بات کو، مثال کو اس سمجھیے۔ نے کہا آج اس نے میرا بازو نبی تھاما، پاک صلی اللہ جانے علیہ کیا وسلم کیا نے ہے؟ فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، پریشان ہونے لگا، یہ مرا سجدے ہوا میں پڑا ہے گر گیا، بکری کا بچہ، کہا تو بتاتا یہ کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ وہ اس سنار کا جو کہنے لگا مالک اس کی تھا اس غلطی کی نہیں۔ نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی عرض کی یا شیطان رسول سوار اللہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی ایک تو عورت بیچارہ آئی روڑی تھی، کے ڈھیر پہ ہوتا، وہ اپنے بازو کوئی میں قدر نہیں، چوڑیاں پہننا صفر ہے۔ چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی کیا نظر سے ہاتھ انداز ہے، ڈالا کیا تھا، تشبیہ ہے، کیا رب کریم نے سمجھانے کا، مجھے فوراً اس کی محبوب سزا سمجھایا دی۔ نہیں کرتے تھے، ان بات کے پلا گھروں میں دیا کرتے بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی نظریں گندی نقش نہیں ہو ہوتی، جاتی تھی دلوں میں، جو نقش بیٹیوں کر کے دی باپ میرے ہوتے ہیں، محبوب جو نے، بات بہنوں کے سمجھائی تو بھائی نقش ہوتے ہیں، کر ان دی، کی فرمایا نظریں میرے گندی، غلاموں اور اگر تو ٹیلی فون کرتا یہ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں تو تھی تو کسی تب عورت کے روڑی کے ساتھ ڈھیر پہ تعلق پھینک رکھتا دیا ہے نا تو یہ اسے بات مال لکھ لے، امام فخر الدین فرمایا رازی اگر اللہ ایک، کی نظر میں علامہ دنیا کے اسماعیل مال حقی کی دو، اتنی بھی قیمت ملا جلال ہوتی الدین رومی جتنی 3، مرے ہوئے امام بچے کے خازن مالک کی اس 4، کی نظر میں قدر امام ہے، جلال الدین اتنی بھی سیوطی قیمت ہوتی ہے، 5، پھر بات آگے بڑھائی 5 حدیث فرمایا یہ کے تو پھر بکری استاد کا اور بچہ ہے محدث نا، لکھتے ہیں اگر اللہ کی کہ نظر اگر میں تو دنیا کسی کے پر گندی مال نظر کی ڈالے گا قدر تو اور تیرا گھر قیمت بچ سکتا، مچھر کے پر کے یاد رکھ، برابر نہیں بچے گا، اس لیے کہ خدا تیری کبھی نظر کافر کو ایک گھونٹ پانی کسی کا کی بھی بیٹی لگے کو بیٹی سمجھ کہ تو مجھے تیری بچی مانتا کا نہیں اور پردہ میں قائم تجھے رہے، دنیا دوں، کسی کی بہن میں کو، تجھے دوں، یہ کیا بات فرمایا ہوئی اگر اس کی نظر میں مچھر کہ کے تو پر جتنا کے مرضی برابر گند بھی ہوتی معاشرے میں پھیلاتا تو رہے، اللہ تیرا کبھی گھر بچا رہے، ایک یہ گھونٹ کیسے ہو پانی سکتا کا کافر کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً میں کہتا ہوں ضَنْكًا، یار جو چیز اللہ نے فرماتا ہے نہ زندگی ماننے تنگ ہو والے جائے گی کو تیری، دی ہے، تیرے منکر لیے کو دی ہے مشکل، تو اس تو کے لیے ڈھونڈتا دعائیں کر پھرے رہا گا ہے، کہ میں مرنے کو جگہ جو نہ تلاش ماننے کروں، والے کو اس نے سچی دے توبہ دی کرے، تو اس کے پیچھے کھری بھاگ توبہ، رہا ہے، تو صبح و شام اس کی گناہ منصوبہ بندی کر انسان رہا کو ہے، مجبور کر دیتے ہیں، صوفی کے حضرت لیے، عبداللہ بن درویش کے مبارک لیے، ایک راہ طوائف گزر طریقت رہی کے تھی، مسافر کے لیے، اس نے اس کو مسلمان تبلیغ کے کر دی، لیے سب سے زیادہ یہ کہنے ہے لگا کہ بس وہ کر دے سیانے زہر بن جا، پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ تو کسی دانشور میں لکھا اگر اس نے کسی بڑا دنیا سخت دار کو جواب دیکھ دیا کے اس کسی عورت کو، درویش کہنے کا لگی کسی بابا اللہ والے کا دل مچلتا ہے میں کہ یہ تو پیسے جو میرے ہوں وہ پاس نظر ہوتے بھی آ رہی ہوں، تو اس شام اسے تو نماز میں بتا مزہ نہیں آئے گا، جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ گئی اس کی قرآن پاک کی اس نظر، بندے نے چیخ ماری اور اس بیہوش کا ہو کے درود گر میں دل پڑا، کیسے لگے گا؟ تو لوگوں نے کہا وہ ساری بابا رات خواب دیکھتا آج رہا کسی ڈالروں کے، یورو صوفی کے، کا پاؤنڈ کلام کے، سنا ہے کیسے اس کی جو توجہ آئی؟ بیہوش ہو گیا، تو اس نے اس کہا کو نہیں کیا آج پتا مکے طوائف کی کی بات لذت کیا ہے، مدینے کا طوائف، پیار کیا ہے، پھر وہ عجیب اس بات کو کر یہ گئی ہے، یہ کیفیات وہ نصیب کہہ ہی نہیں رہی ہو ہے سکتی۔ میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، امام غزالی تو رحمۃ بھی اللہ تو علیہ سے بتا، کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں تو کہ بھی تو بندہ بتا نا کہ تو دستار طریقت کا امامت مسافر
کافر کب بنتا ہے؟
مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا. آپ نے اپنا ایک جواز بھیجا ہوا تھا مال بردار بتا رہے ہیں جہاز. نا اپنی زبانوں سے. آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. کسی کو ابھی خبر مل جائے ایسا نہ آ ہو کے کہ کہ جب تمہارا سزا 10 ملے لاکھ تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ محفل دکھانے میں کے بیٹھے گا تو قابل بھاگ جائے گا، نہ رہے. دوڑے گا میرے بھائی جلدی جلدی یاد کرو. رکھیں اور پیسے سمجھیں میرے ضائع ہو. گناہ انسان کی حضور غوث زندگی کو اعظم تنگ رضی کرتے ہیں. اللہ میرے تعالیٰ نبی عنہ کے پاک کان میں آ کے کہا علیہ السلام نے فرمایا جب تو کہ حضور وہ جو آپ کا تیرے فرشتے کرام مال بردار جہاز تھا نا وہ دریا جب کے تو اندر زنا آ رہا کرتا تھا ہے تو تو تیرے ڈوب اندر گیا سے سارا. ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی بڑا پاک افسوس ہے. علیہ السلام نے فرمایا جب میری اتنی ضروری قوم میں بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے. ہو جائے گا. ڈوب گیا تو سن ڈوب لو، جائے، سن کوئی لو، عرض نہیں. چھوڑ لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. چھوڑ. نبی پاک علیہ لفظ السلام آپ نے نے فرمایا کہا جب کہ وہ میری بندہ قوم میں بیٹھ گیا بے گھر پہ، حیائی ایک اور آیا اور بھاگا بھاگا بدکاری پیچھے سے عام کہنے ہو لگا جائے حضور مبارک ہو، تو دو سزائیں مبارک اللہ ہو، دے گا. مبارک ایک ہو. تو جوان موتیں کیا آئیں گی. ہوا؟ کہنے لگا جوان- حضور وہ جو جوان بچے آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا مال چلے گا. بردار جہاز دریا میں دوسری ڈوب سزا گیا تھا نا اللہ وہ یہ دے گا واپس کہ اوپر آ ایسی گیا. بیماریاں آئیں گی جن کا علاج آپ نہیں ملے فرمانے گا. لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ایسے ضروری بات تھی امراض جو دوران ٹوٹ پڑے تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے. میں آپ کو ایسی تقریر چپ بھی کر سنا جا، کوئی سکتا تھا ضروری جس پہ بات آپ تھی. بہت زیادہ چھوڑ، محظوظ آ ہوتے. گیا چلا گیا، پر میں دنیا نے کا مال تھا. اس جمعے میں ایسا مجھے موضوع خبر چنا دینی ہے ہو جس تو کا یہ ہمیں دینا کہ خاص میرا رب راضی ہو ضرورت گیا ہے. بھائی مجھے دیکھے تو خبر صحیح دینی ہو کہ تو ایسا یہ دینا نہیں کہ میرے کہ رسول ہم کی ان طرف سے عیبوں میں پیغام مبتلا آیا ہیں. ہے. میرے نبی یہ کریم خبر دینا کہ آج علیہ کسی نے السلام کہا نے ہے فرمایا جب کہ تم تجھے نیکی وہاں کا یاد، یہ حکم کون سی دینا، خبریں؟ دنیا داری کے معاملات. نیکی کا حکم مبارک دینا ہو اور جی، برائی مبارک. سے منع کرنا کس چھوڑ بات دو کی؟ گے پھر تیری اللہ تم کمیٹی پر نہیں کرے ظالم گا. حکمران بڑی مسلط. مبارک ہے بھئی، حد ہو گئی. اور کیسی اگلے مبارک؟ لفظ اس سے بھی زیادہ کس سخت طرح ہے. کی مبارک؟ محبوب فرمانے حضرت لگے ابو پھر الحسن تمہاری کرکانی نیک بہت لوگ بڑے دعائیں درویش نہیں تھے، کریں محمود گے غزنوی مرید تو تھا. اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی محمود قبول غزنوی بادشاہ نہیں وقت فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے اور نیکی بو کا علی حکم سینہ دینا اور جیسے بھلائی سے سائنسدان آپ روکنا کے مرید تھے. چھوڑ دیا. عزیزو ایک دن یاد سر میں رکھو خارش ہونے جب لگی تو گناہ خادم عام کو ہوتے بلایا. ہیں تو پھر حالات بدلتے ہیں خادم اور کو لوگوں کو سزا کہنے لگے ملتی ہے یار ان کے دیکھنا کہ گناہوں. جمعے تو نہیں پڑھ گئی بلکہ میرے یہاں سر تک میں. لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جائے. اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، کیا ذرا خراب ہو؟ کرتے کے بٹن کھولنے بولیے پیچھے گا. کریں. تو میں نا نیت بھی ایک خراب ہو تیل ہے تو اس کو سزا. رگڑتا ہوں، سنا ہے وہ تیل حضرت سر میں رومی ڈالیں تو کہتے ہیں جمعے جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں. ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک بٹن آدمی پیچھے نے بڑا کیا اچھا ہوا باغ ہے، لگایا وہ خادم خوبصورت تیل باغ لگا ہے. رہا ہے، مالٹے کا اور کنوں کا باغ تلاش بڑا کر رہا ہے پیارا. کہ جوں مل جائے. بادشاہ نے کہا بن ذرا جا سمجھ کے کے دیکھتا بیٹھتے ہیں ہوں. لوگ. بادشاہ ایسا نہ سلامت ہو باغ کہ کسی کو دیکھنے پتہ آیا. چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے اب آتے ہیں وہ لوگ. مزدور بڑی آدمی تھا، عام زبردست. آدمی تھا جس نے باغ حضرت لگایا، ابو الحسن کسان تھا. کرکانی اس کو کہا کہ رحمت چند اللہ کنوں تعالی توڑ کے لایا تو بڑے پہلے پیارے دن لگے. جو خادم تھا وہ ایک دو جمعے اور تلاش کر رہا ہے تو لایا، پہلے کھائے دن بڑے محمود میٹھے غزنوی بڑے مل پیارے گیا. بڑے توانا، بادشاہ بڑا مزہ آیا. سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے حملے کیے ہندوؤں پہ، پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے. اس سے ہمارے کسی نے یہاں کہا جا کرائے پہ کسی دکان درویش دیتا سے نا دعا مالک. کرا کے آ. وہ حضرت ابو الحسن کرکانی کے پاس دعا کرانے آیا پہلے دن. چل گئی نا اس کی. باہر شور ہونے لگا، اچانک آ گیا. اپنے نصیب کا ہے. شور ہونے لگا، آپ نے کوئی توجہ اپنے خادم نصیب کرنے کا لگا ہے، حضور جس کو باہر اللہ پتہ نہیں تعالیٰ کیا چاہتا ہے شور ہے. عطا فرمایا کرتا ہے. چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑی تو ہو اس کو گئی. کہا کہ شور اور بعد میں توڑ کے لا. جوں اور دل دیکھ میں کوئی خیال ملتی ہے ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری کو تھوڑی دیر قبضہ کر گزری لیتی ہے کہ تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا. اب وہ جب کسان وہ دروازے پہ آیا توڑ نا کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے حضرت کا نکلے. تو سر جھکا ہوا تھا. خادم دیکھ رہا، اس نے دیکھا کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا حضور یہ صاحب دیکھیں دیکھ کیا رہا، ہو کہنے گیا. لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو بادشاہ گئی. آپ کے دروازے پہ آ گیا. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا. میں سمجھا تھا کچھ جو تیرے ہاتھ بگڑ جائے نا لگ گئی. نیتیں. بادشاہ آ گیا تو کیا؟ بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا جو مل گئی ہے کوئی جو مجھے ستا رہی. غور سے بادشاہ سننا. ہے تو آنے دو. جب تک دو بھائی اکٹھے بادشاہ ہے تو کاروبار آنے کرتے ہیں دو. نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اللہ چلے گا. اکبر. اس نے کہا حضور تب آپ تک کو کوئی اللہ فرق برکت نہیں دیتا ہے. پڑتا، اور جب آپ اپنی کو اپنی کوئی جیبیں فرق نہیں سمیٹنے پڑا لگ اس کے جاتے آنے ہیں سے. آپ فرمانے لگے میں اسے کہ یہ کیا میرا سمجھتا 5000 ہے، آج ہوں، میں میں گیا رسول تو اللہ گرائی کے کرنے. دروازے کا کہ فقیر میرا ہوں 10,000 اور ہے، میرے آج میں نے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے. دکان سے بھی فکر برکت دیکھیں اٹھ جاتی ہے. بزرگوں نے جو ہمیں سوچ پھر دی وہ وہاں سے بھی سوچ برکت سمجھے. وہ چلی کہنے جاتی لگے ہے. ہمارے فَإِنَّ نزدیک لَهُ مَعِيشَةً جوں کا ضَنْكَ. قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. تیری زندگی اللہ جوں تنگ کر کا دے. ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. یہ لوگ کی بات ہے. بادشاہ
اچھا تو آتے جاتے رہتے ہیں. ان کے سینکڑوں یہاں شاگرد تھے. لوگ گنواتے ہیں، کہتے ہیں فلانا ایک وزیر بھی شاگرد میرے کے آستانے انتقال پہ کا وقت آتا آیا ہے. تو گھر گئے میں نے ملنے. کہا نہیں، وہ وزیر آتا نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے وہ تو زور آپ کا لگا پیر لیا آتا پر ہے اس جو کی آپ زبان اتنے پر پیار سے کلمہ بتا جاری رہے نہیں ہیں. ہوا. وہ وزیر تھوڑی آتا ہے، تو میں پیر اسے آتا کہتا ہے. کلمہ پڑھ پر اس کی دنیا زبان پر جاری. داری زندگی میں اللہ اتنی زیادہ بہت دنیا بڑی داری ہے نعمت ہے. لوگوں دعا اتنی فرمائے زیادہ. اللہ ایمان کی موت لوگ عطا دین داری بھی دنیا فرمائے. داری کے ایمان رنگ کی میں. موت دے اللہ کریم.
ایمان وہ کی کام جو موت خالص ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ دیکھیں وہ بھی لوگ مسجد اب نبوی دنیا ہے، داری کے رسول نام اللہ لے کا کر شہر ہے، سر کہیں سجدے میں ہے، روح پرواز کر ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں کتنا کاش نصیبوں رہتا والا ہے. ہے، کتنا نصیبوں وہاں والا جا کے پیسے دیں گے، ذرا مسجد اعلان نبوی لمبا میں سر چوڑا. سجدے میں رکھا ہے اور اللہ آپ بڑا تبارک و اشتہار تعالیٰ نے بڑا محبوب کے اشتہار پہ قدموں میں نام موت لکھ عطا دیں فرمائی. بڑے چودھری صاحب کا، اور راضی حضرت ہو عبداللہ بن مبارک وہ کہتے ہیں میں نے اس خالص کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی دینداری زبان پہ جاری اس میں نہیں کوئی ہوتا. شائبہ نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا میں کا. بار وہ بھی بار لوگ کہتا اس تو وہ رنگ میں. اور منت یاد کرتا رکھیں کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں میرا ہوتا. رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا فرماتے کا. میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں جب بندہ دروازے پہ دنیا پہنچا داری تھا کے اس نے پیچھے چیخ بھاگتا ہے ماری تو اور اللہ روح اس کے لیے پرواز کر رستے دی. بناتا جاتا ہے. بچے رونے لگے، کہتا بیوی چل رونے لے لگی، تو میں کتنے نے اس کی پیسے بیوی لے. سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اتنا اس بڑا کو دولت پاپی کہ ملتی کلمہ جاتی جاری ہے، نہیں دیتا ہوا. جاتا ہے دیتا اس کی جاتا زوجہ ہے. کہنے لگی پتہ حضرت اسے دو تب گناہ تھے چلتا اس ہے کے، جب ایک تو اللہ یہ اس سے شراب دعا کا کی عادی لذت تھا، چھین لیتا ہے. روکتی تھی باز نہیں پتہ آتا اسے تھا. تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے. دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی. یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے. تو نے سوچا ہی نہیں یہ کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی. تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے. نیک ہے یا نہیں ہے یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی. یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو. اللہ سزا دیتا ہے. تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی. اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے. تو سمجھا ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما. اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری. چھوڑ دیں اس کو. کچھ دیر کے لیے نکلا کریں. کچھ دعائیں خالص مانگیں جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے. دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے. اس کو پیسے دیے حضور نے. اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا. حالانکہ تالیف قلب حصہ ہے اسلام کا. جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی. کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے. نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا. میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا کرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے